امریکی ڈاکو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں مزید شدت لائی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ آج ایران کو بہت سخت نشانہ بنایا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کے خراب رویے کی وجہ سے اب ایسے علاقوں اور گروہوں کو بھی نشانہ بنانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے جنہیں اس سے پہلے ہدف بنانے پر غور نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی ڈاکو نے کہا کہ صدر مسعود پزشکیان نے اپنی تقریر میں معذرت کی اور مشرق وسطی کے پڑوسی ممالک کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور وعدہ کیا کہ ایران اب ان پر فائرنگ نہیں کرے گا۔ ان کی جانب سے یہ وعدہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے مسلسل حملے جاری ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک سے ہاتھ ملائیں گے اور امریکیوں کو خطے سے نکال باہر کریں گے۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے فضائی حدود فراہم نہ کرنے والے ممالک پر حملہ نہیں کیا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ خطے میں ان تمام اڈوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ایران پر حملے شروع ہوئے تھے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ہماری پوری کوشش تھی کہ پڑوسی مسلم ممالک کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ ہمت ہے تو امریکی جنگی جہازوں سے آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی دے کر دکھائیں۔ ٹرمپ نے منگل کو کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کے ذریعے آئل ٹینکرز کو لے جانا شروع کر سکتی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا ہے، آبنائے ہرمز سے صرف اسرائیل اور امریکہ کے بحری جہاز نہیں گزر سکتے۔ دوسری جانب امریکہ کی آبنائے ہرمز کھولنے میں ناکامی کے بعد خام تیل کی قیمت 9% تک بڑھ گئی ہے۔ برنٹ خام تیل $92 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا جبکہ WTI خام تیل $88 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی دوران قطری وزیر توانائی نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں ایرانی افواج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر عراقی کرد رہنماؤں نے امریکہ سے تعاون کیا تو پورا انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا۔ ترجمان ایرانی افواج نے کہا کہ دشمن سے تعاون ہوا تو کردوں کو ایسا کچل دیں گے کہ آئندہ سیکیورٹی نصیب نہ ہو۔ دوسری جانب ایران نے خلیج میں امریکی اور برطانوی آئل ٹینکروں پر میزائل حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ شمالی خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز امریکہ، اسرائیل اور یورپی جہازوں کے لیے نوگو زون قرار دیا ہے۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز کھولنے میں ناکامی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 9% تک بڑھ گئی۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق برنٹ خام تیل $92 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے جبکہ WTI خام تیل $88 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ 2 روز قبل امریکی ڈاکو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر صورت آبنائے ہرمز کھلوانے کا اعلان کیا تھا کیونکہ ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہر گزرنے کی کوشش کرنے والے جہاز کو راکھ میں بدل دیا جائے گا۔ ڈاکو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت آبنائے ہرمز۔ لنکرز کلب کے شعبہ تحقیق کے مطابق امریکہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ ایران پر حملے کرنے سے اس کی معیشت، آئل کی سپلائی ختم ہونے سے سخت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے ونیزویلا پر حملہ کر کے وہاں کے صدر کو قید کر لیا اور اپنی کٹ پتلی حکومت وہاں بیٹھا کر آئل کی سپلائی کو جاری کیا۔ ایرانی جنگی حکمت عملی کے تحت ایران نے اسی لیے آبنائے ہرمز کو بند کیا تاکہ امریکہ کو تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو سکے، مگر دوسرے ممالک کے جہازوں کے لیے یہ راستہ مکمل طور پر کھلا ہے۔ تاہم امریکی زیر اثر کے تحت زندہ رہے والے ممالک نے امریکی پالیسی کے تحت اپنی عوام کو بھی جنگ میں ڈال کر ان کے لیے بھی آئل مہنگا کر دیا۔